بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جھوٹ سے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں کیونکہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے اور اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں جو خلاف واقع ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تو یہ حلال ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ ایک دوسرے کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام بھیجا، اور دوسرے کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فقہاء کرام نے محض سامنے والے کا دل خوش کرنے اور دل لگی کے لیے مذاق کے طور پر ایسے جملے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے جو ذو معنی الفاظ پر مشتمل ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والے فاجر ہوتے ہیں، مراد یہ کہ ایسے لوگ عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ کیا بے حرام ہے؟
فرمایا نہیں، حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں اور بات بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں بے وقوف لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کریں گے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کریں گے، اور وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے، جو نہ اس کے پاس جائے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے، تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔